اسی صورت کے اندر، سورۃ النور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، بہت سارے پہلو ہیں اس کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول اس منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی، جس کو آج ایک طبقہ ہائی لائٹ کرتا ہے بڑا، اور کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر داغ لگانے کی کوشش کی۔ یہ ایک غزوہ ہے بنو مستلق کا، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کی قافلہ تھا ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ 11 بیویوں میں سے جب بھی کسی غزوے پر جاتے تو ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے، پرچی ڈالتے، قرہ ڈالتے، جس بیوی کا نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا، یہی ہے۔ تو غزوہ بنو مستلق جو ہے یہ اس کے اندر حضرت عائشہ کی پرچی نکلی، حضرت عائشہ ساتھ چلے گئی، واپس آ رہے تھے وہاں سے، واپسی پر مدینہ سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ترتیب یہ ہوتی تھی، اونٹ کے اوپر اوج رکھا جاتا تھا اور ایک لکڑی کا اوج ہوتا، اس کے اندر مستورات کو بٹھایا جاتا تھا، چاروں طرف سے پردہ گرا دیا جاتا تھا۔ وہ جہاں پر قافلہ رکتا تو کچھ صحابہ اس اوج کے ڈنڈے پکڑ کر نیچے اتار دیتے اونٹ سے، کوئی تقاضا ہوتا تو وہ کر لیتی مستورات، اس کے بعد پھر اوج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا، اونٹ کھڑا ہوتا، پھر قافلہ چل پڑتا۔ تو ایسے ہی کسی کا قافلہ رکا، اوج کو اٹھا کر نیچے رکھ دیا گیا، سب کے گمان میں یہ تھا کہ کچھ دیر رکیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے، چلے جائیں گے آگے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے تقاضا آیا، پیشاب آیا، میں پیشاب کرنے کی غرض سے چلی گئی، جگہ چھوڑ کر سائڈ پر چلی گئی۔ تو اللہ کی شان، وہاں پر میں نے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر دیکھا تو عقیق کا ایک ہار تھا جو میرے گلے سے ٹوٹ کر وہاں گر گیا۔ تو میں اس کو ڈھونڈنے لگ گئی، چونکہ رات کا وقت تھا، میں اس کو ڈھونڈنے لگ گئی اور مجھے نہ ملا، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا ان ساتھیوں نے، صحابہ نے اوج اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور قافلہ جا چکا تھا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اوج کے اندر حضرت عائشہ نہیں ہے، چونکہ اس وقت کی عورتیں بھوک زیادہ کاٹتی تھی، ثروت تھی کوئی نہیں، خوشحالی تھی کوئی نہیں، جسم ہلکے پھلکے تھے، وزن تھا کوئی نہیں، تو اوج ہلکا سا محسوس ہوا، نے اٹھا کر رکھ دیا اوپر، پردے کا دور تھا، اندر چھاتی مار کر تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں وقتی طور پر تو پریشان ہوئی، لیکن میں نے قافلے کے پیچھے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جیسے ہی دوبارہ قافلہ کہیں رکے گا، جب اوج کھولے جائیں گے، میں وہاں نہیں ہوں گی، اللہ کے نبی پھر حکم دیں گے، واپس صحابہ کو بھیجیں گے، یقیناً یہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تو یہیں صحابی واپس آئیں گے، لہذا میرا یہیں بیٹھنا مناسب ہے، میں وہیں بیٹھ گئی۔ کپڑا لیا، اوپر کپڑا ڈال لیا اور سو گئی۔ آج کل کی عورتیں تھی کوئی نہیں بھائی، اپنی آواز سے ڈر جائیں، بلی کی آواز سے ڈر جائیں، ایسا تو ماحول کوئی نہیں تھا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے پیچھے لگایا کہ تم ہم سے کافی پیچھے چلنا، جب ہم پڑاؤ ڈال کر آگے چلے جائیں تو اس جگہ پر یہ آتے پھر دیکھتے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، یہ ترتیب تھی قافلے کی۔ حضرت صفوان کہتے ہیں میں جب وہاں آیا تو صبح ہو چکی تھی، پیدل تھے، صبح ہو چکی، میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی پڑی ہے، چہرے پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، میں نے پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ حضرت صفوان کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا، جب میں قریب ہوا میں نے دیکھا حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہے، میں نے چہرہ دیکھا تو انا للہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آواز سے پڑھی، حضرت عائشہ نے میری آواز سنی، فوراً اٹھ گئی، انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا لے لیا، مجھ سے پردہ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لفظ کے علاوہ میں نے حضرت صفوان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سنا اور میں نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ حضرت صفوان آئے، انہوں نے اونٹ میرے قریب کیا، اس کو بٹھا دیا اور اوج کو میرے قریب کر دیا، میں اٹھی اور میں اوج کے اندر بیٹھ گئی، کپڑا گرا دیا گیا، اونٹ اٹھا اور حضرت صفوان لے کر چل پڑے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے مل گئی۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی بن سلول ٹکرا، منافق تھا، ان کو یہ باتیں چاہیے ہوتی ہیں پراپیگنڈا بنانے کے لیے۔ تو اس نے کسی نے پوچھا کہ یہ اونٹ کون ہے صفوان کے اوپر، اونٹ کے اوپر؟ تو کسی نے کہا یہ تو حضرت عائشہ ہے، بعض اس کو یہ بات مل گئی، اس نے پورے مدینے کے اندر یہ بات اڑا دی کہ حضرت عائشہ نے حضرت صفوان کے ساتھ معاذ اللہ ایسے ایسے وقت گزارا، اور اب یہ دونوں پاک دامن نہیں رہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کہتی ہے میں اپنے گھر آ گئی اور اپنے گھر آنے کے بعد میں مزے سے وقت گزارنے لگی، ہلکا ہلکا مجھے بخار ہو گیا، سفر کی تھکاوٹ تھی، 1 مہینے تک حضرت عائشہ کہتی ہے میں بیمار رہی، میں باہر نہیں نکلی، میں کہیں آ جا نہیں سکی۔ تو میں نے تو یہ بات 1 مہینے تک نہیں سنی، لیکن پورے مدینے نے سن لی تھی۔
ایک مہینہ گزرنے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی ہیں مستح رضی اللہ تعالیٰ، مستح، وہ حضرت مستح اور حضرت حسان ابن ثابت، یہ دو صحابی بھی اس فتنے کے اندر داخل ہو گئے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو صحابی ہیں، ان کی جو امی تھی ام مستح، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کو پیشاب کرنے کے لیے گئی باہر، لیٹرینیں تھی کوئی نہیں، کھیتوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں پیشاب کرنے جاتے تھے، یہ نکلی، واپس آ رہے تھے تو ام مستح یعنی مستح رضی اللہ تعالیٰ کی امی کا پاؤں پھسلا، گرنے لگی تو کہنے لگی مستح تم مرے، یہ الفاظ بولے، اے مستح تم مرے، اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، حضرت مستح کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں، وہ تو بدر کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑا کافروں سے، اور بدر والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ مستح کو برا بھلا مت کہیں۔ تو ان کی ماں کہنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ تجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی؟ ان کا کیا بات ہوئی؟ کہا مستح اس بات کو چلانے کے اندر عبداللہ ابن ابی بن سلول کے ساتھ ہے۔ کہا کس بات کو چلانے میں؟ کہا وہ بات جو آپ پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا آپ کے بارے میں، حضرت صفوان کے بارے میں من گھڑت قصہ گھڑا گیا مدینے کے اندر، اور آپ پر کیچڑ اچھالا گیا، اتنی بڑی تہمت آپ پر لگ گئی، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس حضرت عائشہ کے آنسو نکل پڑے، آنسو نکلے، وہ گھر گئی اور گھر جاتے ہی بیمار تو پہلے سے تھی، اب وہ چپ نہیں ہو رہی، پوری رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رو رو کر گزاری۔ صبح کے وقت میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، ان کی بیوی بیٹھی یعنی کہ اماں بیٹھی ہیں، دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور سارا معاملہ بتایا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ ایسی بات مدینے کے اندر ہوا اڑ رہی ہے اس کی۔ کہا آپ بتاؤ، آپ نے اللہ کے نبی کو جواب نہیں دیا میری طرف سے؟ حضرت ابو بکر نے گردن گرا لی، کہا میں کیا جواب دوں، میرے پاس جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ پھر اپنی ماں سے کہا انہوں نے، حضرت عائشہ نے، کہ آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں میں کہوں۔ حضرت عائشہ بولی اچھا اگر آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں تو میرا فیصلہ میں اپنے اللہ پر چھوڑتی ہوں، یقیناً میری پاک دامنی کی گواہی میرا اللہ ضرور دے گا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں جتنا وقت یہ معاملہ چلتا رہا میرے آنسو نہیں روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کنڈی بجائی، گھر کے اندر داخل ہوئے، مدینہ کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا السلام علیکم، بس اتنی بات کی، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تو میں سمجھ گئی کہ پہلے بھی اللہ کے نبی آتے تھے، بڑی پیار سے بات کرتے، بڑی عائشہ سے مذاق کرتے، بڑے گھر کے اندر جیسے میل جول ہوتا ہے ویسے رکھتے، لیکن ایک مہینے سے اللہ کے نبی نے مجھ سے نہ ہاتھ ٹچ بھی نہیں کیا، مجھے چھوا بھی نہیں، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، کبھی مسکرائے بھی نہیں، بس یہی کہتے ہیں السلام علیکم اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا دل ابھر کو آنے لگا، قریب تھا کہ میرا جگر پھٹ جاتا، میرا جگر پھٹ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے خود پوچھا کہ عائشہ تمہارے بارے میں مدینے کے اندر لوگ ایسے ایسے بات کر رہے ہیں کہ تم نے حضرت صفوان کے ساتھ وقت گزارا، تم پر تہمت لگی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایسا کیا ہی کوئی نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میں مان بھی جاؤں کہ میں نے ایسا کیا ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گی، میں کیا کروں گی، میرے پاس اس کا تو کوئی حل نہیں مسئلے کا، لہٰذا میں اپنا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے، دو صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، کہا مشورہ دو کیا کریں؟ حضرت اسامہ ابن زید نے بڑی زبردست قسم کی رائے دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ممکن کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کے اندر یہ عیب پیدا کر دے، ایسا ممکن نہیں۔ ہاں تسلی کرنی ہے، حضرت بریرہ کو بلاؤ، وہ غلام ہے ان کی، نوکرانی کو اپنی مالکہ کے بارے میں، عورت کو عورت کے بارے میں ضرور پتہ ہوتا ہے، حضرت بریرہ کو بلاؤ، اس سے پوچھو۔ حضرت بریرہ کو بلایا گیا، پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، ان کے دامن پر ایسے ایسے ہاں چاہیے۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جتنا عرصہ میں نے عائشہ کے ساتھ گزارا، بد چلنی تو دور کی بات، بد چلنی تو دور کی بات، میں نے آج تک ایسی زبان، ان کے منہ سے ایسی بات بھی نہیں سنی جس پر آپ ان سے کبھی ناراضگی کا اظہار کر سکیں۔ میں نے تو ایسی بات بھی نہیں سنی کہ آپ کو ناراضگی کا اظہار ان کے ساتھ کرنا۔ ہاں ایک کمی ان کے اندر تھی۔ کیا کمی تھی؟ چونک گئے، کیا کمی تھی؟ کہا ایسا ہوتا تھا اکثر کہ حضرت عائشہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی تھی اور اس کے بعد پھر آنکھ لگ جاتی تھی اور کتا آتا وہ آٹا کھا جاتا، بس یہ تھا۔ وہ بھی بچپن تھا ان کا، بچپن کی وجہ سے ایسا تھا، آٹا گوندھ کر رکھ، یعنی گھر کے کاموں کے اندر کبھی کبھی کوئی عورتوں سے جیسے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یا رسول اللہ ایسا تو ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کے اندر یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے ایسا سوچنا بھی مت،
حضرت علی کو بلایا، کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ دو ٹوک بات ہے، اگر تو انہوں نے نہیں کیا تو آپ پریشان نہ ہو، اگر انہوں نے کیا ہے تو مکہ کے مدینہ کے اندر کتنی عورتیں جو آپ کے لیے حاضر ہیں، حضرت عائشہ کیا چیز ہیں، کتنی عورتیں جو آپ کے لیے حاضر ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عورتوں کی کمی ہے آپ کے لیے، اور عورتیں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، سردیوں کی راتیں تھیں، حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے چرپائی کے اوپر، بات چیت اسی معاملے پر چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا اور چہرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردیوں میں بھی پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے، دانت بجنا شروع ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا چہرے پر لے لیتے تھے، تو جیسی یہ کیفیت بنی تو ایک کھلبلی سی بچ گئی، حضرت عائشہ بالکل چکنی ہو گئی کہ اب وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، جب کپڑا اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آیات اتری سورۃ النور کی جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی آیات، قرآن کے اندر آیات اتار دی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے ذہن اور میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر اللہ نے میری پاک دامنی کی گواہی دی بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں گے، خواب کے اندر اللہ بتا دیں گے کہ اے محمد عائشہ نے ایسا نہیں کیا، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ جبرائیل کو اتارا جائے گا، وہ آ کر تسلی دے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، اس نے عائشہ کی کیسی قدردانی کی کہ بجائے اس کے کہ خواب میں بتاتے یا صرف جبرائیل کو بھیجتے، نہیں، قیامت تک قرآن کے اندر آیات اتار دی عائشہ کی عفت کی کہ قیامت تک بھونکنے والے بھونکیں گے، اس لیے یہ آیات پیوست کر دی گئی قرآن کے اندر کہ ایسا ممکن کوئی نہیں، جب بھی قیامت تک کوئی بولے گا یہ عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کی آیات سامنے پڑھ کر سنا دینا، بھونکنے والے کا منہ بند ہو جائے گا۔ ہاں یہ پتا تھا یہ فتنے اٹھیں گے، اس لیے آیات اتاری گئی، خواب کے اندر تسلی نہیں دی گئی۔ ممکن تھا خواب کے اندر اللہ کے نبی کو بتا دیا جاتا بس بات ختم ہو جاتی، نہیں، باقاعدہ آیات اتاری گئی اور قرآن کا حصہ بنائی گئی۔ یہاں پر یہ معاملہ سارا پھر کلوز ہوا۔ بعد کے اندر حضرت ثانی بن ثابت جو ان کے اندر بہہ گئے تھے، انہوں نے بھی معذرت کر لی، توبہ کر لی، پھر انہوں نے اشعار بھی پڑھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر پھر انہوں نے اشعار پڑھے۔ تو یہ سارے احکامات ہیں بھائی سورۃ النور کے اندر عورتوں کے متعلق۔ اب دیکھو نا ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، کسی سے بات سنی بھائی فلاں نے ایسے کر دیا، ہم نے اس کو جیو نیوز کی طرح شروع کر دیا، جاری ہے بات، جاری ہے بات، جاری ہے بات، جاری ہے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایکشن لے لیا، اور بھائی کتنے لوگوں نے آ کر کہا نا اللہ کے نبی کو کہ آپ کی بیوی نے یہ گناہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہمارے جیسا ہوتا کوئی جھوٹ بھی کہہ دے کہ تیری بیوی یوں کر رہی تھی، بس اٹھا لیا ڈنڈا، دھے ڈنڈا، تو نے کیوں کیا ایسا؟ حالانکہ نہ کوئی تصدیق، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی پوچھنا، نہ کوئی تاچنا، پر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ بھائی جب بھی کوئی غلط بات معاشرے کے اندر چلے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا بیچ کے اندر کہ عائشہ اگر تجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہمارے یہاں نمک کم ہو جائے تو اس پر بھی ڈنڈے مارتے ہیں، ہمارے یہاں کپڑے کے اندر استری کرتے ہوئے بل لگ جائے، اللہ کی قسم اس پر بھی ڈانٹ ہوتی ہے گھر کے اندر۔ ہمارے یہاں اگر زاربند صحیح نہیں ڈالا اس کے اوپر بھی مارتے ہیں بیوی کو، ہمارے یہاں روٹی کچی ہو جائے اس کے اوپر بھی مارتے ہیں بیوی کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا داغ لگانے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ غلطی ہو بھی گئی ہے ایسی تو اللہ سے معافی مانگو۔ کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا فرق ہے، ڈفرنس دیکھو کتنا ہے بھائی۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور، اپنے گھروں کی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، سورۃ النور سکھاؤ۔ سورۃ النور کے اندر عورتوں کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، مرد سے بات کرنے کے احکامات ہیں، غیر محرم کے احکامات ہیں، چہرہ دکھانے یا نہ دکھانے کے احکامات ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھائی گھر کی عورتوں کو یہ بتاؤ کہ سورۃ النور ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھو تو صحیح کیا ہے اس کے اندر۔ حضرت عائشہ نے ایک لفظ اپنے دفاع میں نہیں بولا، کمینہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، اس نے تو پہلے یہ بھی پراپیگنڈا کیا ہوا ہے، یہ بھی پراپیگنڈا کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں پاک دامن ہوں، آپ غلط بات سن رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خاموش۔ فیصلہ کس پہ بھائی؟ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے اکرام کیسا کیا؟ عام احکامات سے بڑھ کر اکرام کیا۔
تو اس وقت بھائی اجتماعی طور پر ہم پریشان ہیں، اجتماعی طور پر امت سے اللہ ناراض ہے، اجتماعی طور پر، اور ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اجتماعی طور پر توبہ کی جائے،